ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 10,000 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں ایٹ اے ٹائم, ایک لڑائی میں 10,000. کسی علاقے میں 10,000 مرد اچانک ختم ہو جائیں, اس میں بیواؤں کا کیا حال ہوگا. لیکن صحابہ کے دور میں بیوگان کے لیے کوئی ٹرسٹ نہیں بنا, کیونکہ جو زندہ ہے وہ فوراً کیا کر رہا ہے, وہ لے کر آ رہے اپنے. افغانستان کو دیکھ لو, 20 سال امریکہ سے لڑائی ہوئی نا, نیٹو سے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے افغانستان میں, ہر گھر میں. 16 لاکھ افغانی تو شہید ہوئے ہیں رشیا کے خلاف لڑتے ہوئے, مگر افغانستان کا فیملی سسٹم تباہ نہیں ہوا. 20 سال میں بے تحاشا لوگ شہید ہوئے ہیں, فیملی سسٹم تباہ نہیں ہوا. ایسا ہوا ایک گھر میں 7 بھائی ہیں, ایک شہید ہوا تو کیا ہوا, دوسرے نے اس کی بیوہ سے بھی شادی کر لی اور اپنی بیوی بھی ہے. دوسرا شہید ہوا, تیسرے نے تینوں کو رکھ لیا اپنے نکاح میں. تو یہ مسئلہ ہی نہیں وہاں کھڑا ہوا. یہاں اتنی بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی نہیں ہیں. ہر گھر میں کوئی کماری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, بوڑھی ہو رہی ہے, اور ہر دوسرے گھر میں کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے, اور جو ہیں بھی ان کے بھی شادی جوڑ کی نہیں ہو رہی, کمتر لوگوں میں ہو رہی ہے. میڈیکل کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو رہی ہے. رشتہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا نا. ایک پی ایچ ڈی سے کی شادی ہو رہی ہے میٹرک کے بھاگے ویسے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو آدمی کس کام کے لیے میرے بھائی, کٹنے کے لیے. تو ایک جنگوں میں کٹتے ہیں, اور کہاں کٹتے ہیں, حادثوں میں کٹتے ہیں. فیکٹری کی چھت گری, اتنے مزدور ہلاک. یہاں کون مرا, چھتیں گرتی ہیں فیکٹریوں کی. کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے اتنی لیڈیز ہلاک ہیں, اتنی خواتین یا مرد. بائکیں چلاتے ہوئے سر کھل گیا. کس کا کھلتا ہے بائکیں چلاتے ہوئے سر, خواتین کا, مردوں کا. آپ ذرا ضیاء الدین یا عباسی شہید ہاسپٹل ایمرجنسی میں چلے جاؤ, آپ کو لائن نظر آئے گی آدمیوں کی, ٹانگ توڑوا کے آیا ہوا ہے, کوئی گھریلو جھگڑے میں گولی سر پہ لگ گئی اس کے, یا اس نے مار دی کسی کے. 9 یا 10 پیشنٹ اگر مردوں کے ہوں گے تو پھر ایک کس کا آ رہا ہوگا, خاتون. کیونکہ خواتین کے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, ان میں مرڈر کیس نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے. یا تو ساس بہو کو ٹارچر کر کے مارتی ہے لیکن 15-20 سال لگتے ہیں اس مرنے میں, یا بہو ساس کو مار دیتی ہے, اس میں بھی 15 سال, یعنی ٹائم گزار لیتی ہے وہ. تبھی تو جو بہویں آتی ہیں نا شکایتیں لے کے, میری ساس, یہ میں کہتا ہوں ساس کی عمر کتنی ہے, اتنی 60 سال, میں نے کہا 4-5 سال ٹینشن دو, خود ہی چلی جائیں. استغفر اللہ, ایسا کہنا نہیں چاہیے, یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, چلے جانا انہوں نے. لیکن ساس کو اگر بہو ستا رہی, وہ بیچاری کیا کرے گی تو اس کو بھی میں کہتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, کیا خیال ہے بھائی, برداشت کر لو بھائی. دونوں نے جدا تو ہونا ہے نا, یہ مرے تو بھی وہ مرے تو بھی, تو کوئی بھی مرے گا تو سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا برداشت کر لو بہو کو. تو مردوں میں ڈیتھ ریشو میرے بھائی بہت زیادہ ہے, خواتین میں اتنا نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. مرد اللہ نے کٹنے کے لیے پیدا کیے ہیں, مرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. آپ دیکھ لو ہر دوسرے گھر میں بیوہ نظر آئے گی آپ کو. ایسی بہت کم ہے کہ آدمی بعد میں گیا ہو اور خاتون ہیں, ایسے کیسز بھی ہیں, لیکن اکثر وہ کہتی ہیں پہلے آپ, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پیچھے آ رہی ہوں. کائنڈلی پہلے کیا ہے, عزت احترام ہے شوہر کا, پہلے آپ. وہ سنا ہے لطیفہ پہلے آپ والا. وہ ایک خاتون کو پریگننسی تھی تو سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی کہ جب یہ حاملہ خاتون کو کھلائی جائے گی نا, بچہ تمیز کا پیدا ہوگا. بچہ کیا پیدا ہوگا, تمیز. سائنسدان بھی تجربے کرتے رہتے ہیں نا, تو وہ ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہو کے کہہ رہے ہیں آداب, اتنا تمیز. سائنسدانوں نے کہا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہے. اکٹھے 6-7 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دی انہوں نے کہ یار جب ایک کیپسول کا یہ اثر ہے اتنا تمیز کا, تو 6 کیپسول کا کیا اثر ہوگا. تو 6 کیپسول کھلائے تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑی ٹینشن ہو گئی بھائی, 1 مہینہ اوپر ہو گیا. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا 2 بچے ہیں. ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وغیرہ نہیں پہلے آپ. اس چکر میں 1 مہینہ اوپر ہو گیا. تو خواتین بھی شوہر سے کہتی ہیں پہلے قبر میں آپ جائیں, اس کے بعد میں پیچھے آ رہے.